بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کا کروڑہ احسان ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی محمد شاہد صاحب قاسمی دامت برکاتہم محمد فیض مزیدہ مجدہم، جو استاذ المعاد العلی ہمارے فقہ کے استاذ ہیں، بلکہ آپ اگر ایک مدرسے کی ٹرم میں بولیں تو استاذ الاساتذہ ہے، ہمارے خود اساتذہ کے بھی استاذ ہیں۔ تو حضرت سے گزارش کی گئی تھی اس بنا پر کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ ہے، عجیب طریقے کے مسائل مارکیٹ میں آ رہے، ویڈیوز کی شکل میں ہو یا کسی طریقے سے وائس کی شکل میں ہو یا پھر تحریروں کی شکل میں ہو کہ بھئی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ ٹوٹتا، اس سے نہیں ہوتا، اس سے ہوتا، یہ کر لے تو وہ کر لے، تو عجیب طریقے کے مسائل آ رہے مارکیٹ میں۔ تو ان مسائل کا ایک سد باب ہو اور اچھے انداز میں ریکارڈ ہو جو مدلل بھی ہو اور فقہاء کرام کے آراء کو بھی ایک ساتھ پیش کر دے، تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت سے گزارش کی گئی۔ تو حضرت کا بڑاپن ہے کہ چھوٹوں کی گزارش کو قبول بھی کر لیے، بلکہ احسن طریقے سے اس کو ریکارڈ بھی کرا کے ہمارے پاس بھیج بھی دیے۔ تو یہ میں تو ہماری اکیڈمی کی طرف سے، کیونکہ اکیڈمی کی طرف سے دعوت دی گئی تھی ان کو، تو اکیڈمی کی طرف سے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حضرت کی عمر میں عافیت کے ساتھ درازگی کی دعا بھی کرتا ہوں اللہ کے حضور میں۔ اور پھر یہ جو مسائل ہیں نا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہم امید کرتے ہیں اور ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ اور اسی طریقے سے علماء کرام سے ہم فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے مفتی صاحب آپ کے سامنے ہیں، ان سے مسائل روزہ ان سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے اختصار کے ساتھ روزے کے مسائل کو کم وقت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسائل آپ کے سامنے کم وقت میں آ سکے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں روزے کے مسائل۔ روزہ رکھنا ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے، اور خواتین پر بھی جب کہ وہ حیض سے نفاس سے پاک ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ روزے سے متعلق سب سے اہم ایک مسئلہ سامنے آتا ہے کہ چاند کا اعلان ہندوستان میں کبھی کبھی مختلف ہو جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں چاند کا اعلان ہو جاتا ہے اور بعض علاقوں میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر چاند کا اعلان متفقہ ہو تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر چاند کے اعلان میں اختلاف ہو تو کبھی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے اکابر کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ہر ریاست کی اپنی ہلال کمیٹی ہے، تو ریاستی ہلال کمیٹی کے اعلان کے مطابق مسلمان رمضان کا آغاز مانیں، یا اگر عید کے چاند کا معاملہ ہو تو عید منائیں۔ تو رؤیت ہلال کمیٹی جو ریاست کی ہو اسی کے اپنے آپ کو تابع مان کر اپنا قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ ایک مسئلہ آتا ہے کہ تلنگانہ، آندھرا، مہاراشٹر کے بعض علاقے میں سحری کا اختتام اور طلوع فجر ان دونوں کے درمیان 22 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ ایسا فرق ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں 5 منٹ کا ہے، بعض علاقوں میں 10 منٹ کا ہے، بعض علاقوں میں 8 منٹ کا ہے۔ اتنا بڑا فرق یعنی وقفہ 22 منٹ کا، یہ اس میں حقیقت کیا ہے؟ چند سال پہلے اس معاملے میں غور و خوض کیا گیا تھا اور یہ بات سامنے آئی کہ رات کا اختتام
اور طلوع فجر کی ابتدا، ان دونوں کے درمیان فقہا نے کوئی وقفہ بیان نہیں کیا ہے۔ فقہی عبارتوں میں کوئی وقفہ نہیں ہے۔ رات ختم ہوتی ہے، فجر طلوع ہو جاتا ہے، رات اگر باقی ہے تو طلوع فجر نہیں ہوا ہے۔ یعنی ایسا وقت نہیں ہے کہ نہ تو وہ رات ہو اور نہ وہ طلوع فجر ہو۔ تو جب 22 منٹ کا وقفہ مانا گیا تو اس 22 منٹ کو گویا کہ نہ تو ہم رات مان رہے ہیں اور نہ ہم طلوع فجر مان رہے ہیں، جبکہ فقہا کے ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ وقفہ کہیں 5 منٹ کا، کہیں 7 منٹ کا، کہیں 10 منٹ کا، یہ احتیاط کے طور پر ہے۔ تو 22 منٹ کا یہ وقفہ بھی اصل میں احتیاط کے طور پر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ رات کا ہے، کچھ حصہ طلوع فجر کا ہے۔ تو تحقیق سے جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ 22 منٹ میں سے پہلا 11 منٹ وہ رات کا حصہ ہے اور بعد کا 11 منٹ وہ طلوع فجر کا حصہ ہے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے آئندہ سحری کے ختم کو اور طلوع فجر کو ذہن میں رکھیں۔ لہٰذا اگر اختتام سحر کا اعلان ہو جائے اور کسی نے اب تک سحری نہ کی ہو تو جلدی چند لقمے کھا لیں یا سحری کر لیں 5 منٹ میں، 7 منٹ میں، 8 منٹ میں، 10 منٹ میں، 11 منٹ کے اندر اس سے آگے نہ بڑھیں، اس لیے کہ 22 منٹ میں سے پہلا 11 منٹ رات کا وقفہ ہے، رات کا حصہ ہے، تو روزہ خراب نہیں ہوگا، گو کہ تھوڑا غیر محتاط معاملہ سمجھا جائے گا، اور اس کی عادت بھی نہیں بنانا ہے۔ جو وقفہ چل رہا ہے اس پر مسلمان عمل کریں تاکہ روزہ غیر محتاط نہ ہو۔ لیکن کبھی ایسا اتفاق ہو گیا تو شروع کے 11 منٹ کے اندر اگر کسی نے کھا لیا پی لیا تو روزہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ لیکن 11 منٹ کے بعد طلوع فجر ہو جاتا ہے اور اذان بھی احتیاط کے وقت میں دی جاتی ہے، یعنی 11 منٹ کے بعد، تو اس لیے 22 منٹ میں سے شروع کے 11 منٹ گزر جانے کے بعد اب 11 منٹ باقی بچ گئے، اس 11 منٹ میں ہرگز سحری نہ کریں۔ بعض لوگ اذان ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور اس سے پہلے کھانا پینا ان کا چالو رہتا ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے، چونکہ بعد کا 11 منٹ وہ فجر کا حصہ ہے، لہٰذا اس میں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے کھا پی لیا ہو تو اس کا روزہ مشکوک ہو گیا اور ان کو ان روزوں کی آئندہ قضا کر لینی چاہیے۔ ایک مسئلہ ہے کہ اذان فجر کیا صبح صادق سے پہلے دی جا سکتی ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ لوگ اذان ہوتے ہوتے تک کھاتے ہیں تو اذان ہی پہلے دے دو تاکہ لوگوں کا کھانا بند ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے علماء کا یہی نقطہ نظر ہے، فقہا کا، کہ فجر کی اذان بھی وقت سے پہلے نہیں دی جا سکتی ہے، اگرچہ کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کی گنجائش ہے، لیکن فتویٰ ان کے قول پر نہیں ہے۔ فتویٰ اسی پر ہے کہ اذان فجر طلوع فجر کے بعد ہی دے سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ رات میں جنابت کی حالت میں ہو جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں، تو کیا اسی حال میں سحری وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اسی حال میں اگر فجر کا کچھ حصہ گزر جائے جنابت کی حالت میں تو کیا روزے پر اثر پڑے گا؟ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ پر اثر پڑے گا، تو جاننا چاہیے کہ جنابت کی حالت میں سحری کر لی تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور سحری کا معاملہ مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ یقیناً یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ جنابت کی حالت کو جلدی دور کر لینا چاہیے اور جتنا جلدی ہو غسل کر لینا چاہیے۔ مسلمان زیادہ دیر تک ناپاک نہیں رہتا، لیکن غسل کرنے میں تاخیر ہو گئی تو سحری کر لینا اور فجر کا کچھ حصہ ناپاکی کی حالت میں گزر جانا، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔
لیکن ظاہر ہے کہ نماز فجر فرض ہے تو اسے ادا کرنا ہے، تو غسل کر لینے کے بعد نماز فجر اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ اب آتے ہیں نیت کی طرف۔ نیت عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان سے نویت بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ نیت کے الفاظ عام طور سے ادا کرتے ہیں، زبان سے ادا کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے زبان سے ادا نہیں کیا تو دل کی نیت کافی ہے، چونکہ نیت اصل میں دل کے ارادے اور عزم مصمم کا نام ہے۔ تو دل میں عزم مصمم روزے کا آ گیا تو یہ روزہ کے صحیح ہونے کے لیے اور روزہ کی نیت کافی ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو روزے کی نیت بسا اوقات باضابطہ لوگ نہیں کرتے ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کی نیت ہو گئی، چونکہ آپ نے سحری کی ہے، آپ اٹھے اسی نیت سے کہ روزہ رکھنا ہے، تو اتنا اہتمام جو کیا گیا وہ روزے ہی کے لیے کیا گیا، تو یہ بذات خود نیت کے قائم مقام ہے۔ تو بصوم غد نویت من شہر رمضان کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال نیت کا بنیادی رول ہوتا ہے کسی بھی عبادت میں، اس لیے شک والا پہلو نہیں رہنا چاہیے۔ نیت پورے عزم کے ساتھ دل میں لا لینا چاہیے اور بہتر ہے کہ زبان سے ادا کر دینا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ پائریا کا مریض جس کے مسوڑوں سے دانتوں سے خون نکلتا ہے اور بسا اوقات وہ حلق میں جاتا ہے، حلق سے نیچے پیٹ میں اترتا ہے، تو اس سے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو لکھا ہے ہمارے ارباب افتاء نے کہ غیر اختیاری طور پر مسوڑوں سے نکلنے والا خون پائریا کے اس مریض کو جو وقفے وقفے سے نکلتا ہے اور حلق میں بھی اتر جاتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ فتاوی رحیمیہ میں مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، تو میں اس پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے۔ روزے کی حالت میں منجن کرنا، تو منجن کئی طرح کا ہوتا ہے۔ بعض منجن جو عام طور سے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کالا منجن ہے، اور کولگیٹ کا بھی منجن آتا ہے، ذرات صفوف، اسی طرح سے گل ہے، بعض لوگ گل کرتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں منجن کرنے سے، گل کرنے سے کیا ہوگا؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے حلق میں کسی چیز کے اترنے سے۔ اگر حلق میں چیز نہ اترے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ منجن وغیرہ کو اگر پانی سے بھگو دیا جائے اور پھر دانت کو صاف کیا جائے احتیاط کے ساتھ، تو پھر وہ ذرات عام طور پر اندر نہیں جاتے ہیں۔ تو اگر واقعی منجن کے ذرات حلق میں نہ جائیں تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ ذرات حلق میں اتر جائیں معمولی بھی تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ گل وغیرہ یہ جو کرتے ہیں لوگ، اگر اس کو پہلے سے پانی میں بھگویا نہیں گیا اور براہ راست منہ میں رکھ کر پھر دانت کو صاف کیا جائے تو منجن کے ذرات اور گل کے ذرات وہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ذرات اندر چلے ہی جاتے ہیں، اس میں احتیاط کرنا بھی مشکل ہے۔ خشک والا جو پاؤڈر ہے وہ ذرات عام طور پر چلے جاتے ہیں اگر پانی سے نہ بھگوئیں تو اس لیے منجن کرتے ہوئے اور گل کرتے ہوئے بنیادی اصول کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ذرات اگر معمولی بھی اندر گئے تو روزہ فاسد، اور کچھ بھی اگر نہیں گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن مکروہ تو ضرور ہوگا، اس لیے کہ روزے کو فساد کے مقام پر لانا اور روزہ ٹوٹنے والے کام کرنا، یعنی روزہ ٹوٹنے کا مظنہ بولتے ہیں اس کو۔ جب روزہ ٹوٹنے کا مظنہ ہو کسی کام سے تو ایسے کام کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔
تو منجن وغیرہ کرنے سے یہ مظنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے، ایسے اعمال کرنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ تو لہٰذا منجن وغیرہ کرنے سے اور اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزے کی حالت میں بچنا چاہیے۔ لیکن کسی نے اتفاق سے کر لیا تو وہ بات آپ کے سامنے پیش کی گئی، حلق میں اگر نہیں اترا، اتنی احتیاط سے کیا تو روزہ مکروہ ہوگا، فاسد نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لینے کا کیا حکم ہے؟ تو انجیکشن کے سلسلے میں عام طور پر ارباب افتاء کی یہی رائے ہے کہ یہ مفسد صوم نہیں ہے۔ روزہ فاسد ہوتا ہے جب منافذ اصلیہ سے کوئی چیز اندر داخل ہو، جوف دماغ میں یا جوف بطن میں یعنی پیٹ میں داخل ہو، تبھی روزہ فاسد ہوتا ہے، وہ بھی منافذ اصلیہ سے۔ جیسے منافذ اصلیہ میں منہ ہے، ناک ہے، اور ہمارے فقہاء نے کان کو بھی رکھا ہے اس میں، اور پیچھے کا راستہ ہے۔ تو ان راستوں سے اگر کوئی چیز اندر جائے تب روزہ فاسد ہوتا ہے، اور اگر مسامات کے ذریعے کوئی چیز اندر جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے روزے کی حالت میں کوئی تیل لگا لے تو تیل کی مالش کرتے ہیں، تو مالش میں آپ دیکھیں کہ تیل جو ہے اندر جذب ہوتا ہے اور مسامات کے ذریعے اندر وہ جاتا ہے، تو اس کو مفسد صوم قرار نہیں دیا گیا ہے۔ تو انجیکشن کو بھی اسی پر قیاس کیا گیا ہے کہ انجیکشن جو ہاتھوں میں، پیروں میں، ران کے حصے میں جو دیا جاتا ہے، یا یہ کہ نسوں میں، رگوں میں دیا جاتا ہے، تو یہ گویا مسامات کے ذریعے دوا کو اندر داخل کرنے والی بات ہے۔ اسی لیے ارباب افتاء نے اسے مفسد صوم قرار نہیں دیا ہے، یعنی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کچھ حضرات ہمارے شہر حیدرآباد میں اس کو مفسد مانتے ہیں اور انجیکشن سے روزہ ٹوٹنے کی بات کہتے ہیں، تو یہ تھوڑا اختلاف اس شہر میں ضرور ہے، لیکن صحیح قول جو ہمارے اکثر ارباب افتاء کے ہاں ہے وہ یہی ہے کہ اس کو تیل وغیرہ پر قیاس کریں گے، اور دوسرے مسامات کے ذریعے جو چیز داخل کی جاتی ہے اور اس سے روزہ کے عدم فساد کی بات ہے، وہی بات یہاں بھی ہوگی کہ روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ گلوکوز چڑھانا، تو گلوکوز چڑھانا جس طرح انجیکشن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، ایسے گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ لیکن گلوکوز چڑھاتے ہوئے ایک بڑی مقدار لیکوڈ کی بڑی مقدار بدن کے اندر داخل ہوتی ہے، تو محض تقوی کے لیے، محض طاقت کے لیے، بغیر مجبوری شدید کے گلوکوز چڑھانا مکروہ ہے، چونکہ روزے کا مقصود ہی ہے کہ انسان میں کچھ ذوف پیدا ہو، کچھ مشقت پیدا ہو، کچھ لگے کہ ہاں روزہ میرا چل رہا ہے، اور گلوکوز چڑھانے سے جو کمزوریاں دور ہوتی ہیں، طاقت پیدا ہو جاتی ہے، تو روزے کے مقصد کے یہ خلاف ہے۔ اس لیے محض طاقت کے لیے، جبکہ اس کی مجبوری نہ ہو، گلوکوز چڑھانا مکروہ ہے۔ ہاں اگر ایسا مرض ہے کہ ڈاکٹر گلوکوز چڑھانے کو ضروری سمجھتا ہو تو گلوکوز چڑھانے کی شکل میں پھر مکروہ والی بات بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں مجبوری کی بات ہے۔ آنکھوں میں دوا ڈالنا، آنکھوں میں دوا ڈالنا یہ مفسد صوم نہیں ہے، چونکہ اس سلسلے میں حدیث شریف موجود ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ بات حدیث شریف سے ثابت ہے، اگرچہ کہ آنکھوں میں دوا ڈالنے سے فوری حلق میں اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، لیکن آنکھ کو منافذ اصلیہ میں سے نہیں مانا گیا ہے۔ اسی لیے فقہاء نے صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تاہم کوئی احتیاط کر لے تو یہ اچھی بات ہے، چونکہ حنابلہ کے نزدیک آنکھ میں دوا ڈالنے سے جب کہ اس کا اثر حلق میں محسوس ہو، وہ اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، تو بہرحال اس سے بچنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ بچے اور آنکھ میں دوا ڈال دے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔